بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سب کچھ میسر ہوتا ہے لیکن شکر نہیں ہوتا، بغیر مانگے بھی ملتا ہے لیکن توکل نہیں ہوتا، مشکل آسان ہو جاتی ہے لیکن صبر نہیں ہوتا، قرآن و سنت کا علم ہے لیکن عمل نہیں ہوتا، آخرت پر ایمان ہے لیکن خوف نہیں ہوتا۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ اللہ کے فیصلوں کو سمجھو تو صحیح، انسان کی عقل سے بالا تر ہے۔ مسکرائیے اور اچھا سوچئے، کیونکہ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک خوبصورت واقعہ بتاؤں گی جس سے آپ کا اللہ پہ توکل کا سفر اور بھی آسان ہو جائے گا، آپ کا اللہ پہ بھروسہ اور زیادہ بڑھ جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے بھروسے کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ پاک بہترین وقت پہ بہترین فیصلہ انشاءاللہ آپ کے اور ہم سب کے حق میں فرمائیں گے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک بزرگ تھے جو کہ بہت ہی زیادہ اب ضعیفی کی حالت میں تھے، وہ زیادہ کام نہیں کر پاتے تھے، اور لیکن گھر والوں کی کفالت کے لیے وہ روز باہر کام کے لیے جاتے تھے۔ جب وہ باہر جاتے کام کے لیے تو کوئی ان کو کام نہ دیتا، کیونکہ سب کہتے کہ جوان سے کام کروا لینا بہتر ہے، یہ بوڑھا کیا کام کرے گا۔ وہ بزرگ روزانہ گھر سے جاتے اس توکل پہ کہ کہیں نہ کہیں مجھے کام مل جائے گا، لیکن جب ان کو وہاں سے کام نہ ملتا تو وہ سیدھا وہاں سے مسجد چلے جاتے۔ جب وہ مسجد جاتے تو اللہ سے رو رو کر یہی دعا کرتے کہ یا اللہ، میں تیرے توکل پہ آیا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تو مجھے روزی رزق دے گا۔ اور وہ بزرگ اسی طرح دعائیں کر کے شام جب ہوتی، جب گھر واپس لوٹنے کا وقت ہوتا کام سے، تو وہ گھر واپس جاتے۔ جب وہ گھر واپس جاتے تو خالی ہاتھ ہوتے، کیونکہ انہوں نے پورے دن میں کوئی کام تو نہیں کیا ہوتا، اور جب بیوی ان کے خالی ہاتھ دیکھتی تو پوچھتی کہ آپ تو کام پر گئے تھے لیکن آپ کوئی پیسے نہیں لائے، کچھ آپ سودا نہیں لائے۔ تو بزرگ فرماتے کہ میں اپنی بیوی کو کہا کہ آج مجھے مالک نے پیسے نہیں دیے، اس نے کہا ہے کل آنا، کل تمہیں میں ڈبل دوں گا۔ پھر وہ بیوی چپ کر گئی۔ پھر وہ اگلی صبح پھر اسی طرح گئے، کام پر جب گئے تو انہوں نے اسے کام نہیں دیا۔ وہ بزرگ دوبارہ پھر مسجد میں چلے گئے اور اللہ سے وہی فریاد کی کہ یا اللہ، ہم تیرے بندے ہیں اور میں تیرے در پر ایک بھکاری آیا ہوں، تیرا غلام بن کے آیا ہوں، یا اللہ تو ہی مدد فرما، تو نے رزق کا وعدہ کیا ہے، یا اللہ تو ہی ہمیں رزق عطا فرما۔ اور پھر اسی طرح شام کو اسی وقت پر وہ دوبارہ گھر واپس لوٹ گئے۔ پھر بیوی نے ہاتھ خالی دیکھے تو پوچھا کہ تم کام پہ تو جاتے ہو لیکن وہ تمہیں کام کروا کر پیسے نہیں دیتے، تو جانے کا فائدہ؟ پھر بیوی نے انہیں کہا کہ اگر کل آپ گئے اور انہوں نے آپ کو پیسے نہ دیے تو دوبارہ آپ نے اس کام پہ نہیں جانا، کہ کوئی اور کام ڈھونڈیں، کسی جگہ اور جا کر اپنے کام کے لیے کہیں، یہ جگہ صحیح نہیں ہے کہ آپ جاتے ہیں، آپ سے کام کرواتے ہیں اور آپ کو پیسے نہیں دیتے۔ بزرگ نے پھر وہی کہا کہ مالک نے کہا ہے آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کل میں آپ کو پیسے ٹرپل دوں گا۔ پھر اسی طرح رات ہو گئی، سو گئے، صبح جب اٹھے پھر اسی طرح معمول کے مطابق پھر سے بزرگ گئے، اور جب گئے تو پھر کام نہ ملا۔ کوشش وہ پوری کرتے تھے لیکن انہیں کام نہیں ملتا تھا۔ جب کام نہیں ملتا تھا تو وہ مسجد میں چلے جاتے تھے، اور مسجد میں جا کر انہوں نے اس مرتبہ جو خوبصورت دعا کی، وہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ، میں آپ کے توکل پہ آیا ہوں، اور مجھے میری بیوی نے کہا ہے کہ اگر یہاں سے کام نہ ملے، یہاں سے تمہیں پیسے نہ ملیں تو آئندہ اس جگہ پہ نہ جانا۔ یا اللہ، میں تیرے در پہ روز آنا چاہتا ہوں،
یا اللہ کوئی سبب پیدا کر، یا اللہ مجھے روزی رزق عطا فرما، یا اللہ مجھے آج میری تنخواہ دے دے، یا اللہ آج مجھے حلال روزی رزق دے دے۔ یہ دعا کرتے رہے، اور جب شام ہوئی تو شام کو اس مرتبہ گھر نہیں گئے، اس مرتبہ رات دیر سے گئے کہ بیوی بچے سو جائیں گے تو تب ہی جاؤں گا۔ کیا جواب دوں گا بیوی کو کہ پھر سے مجھے کچھ نہیں ملا۔ جب بزرگ گھر گئے تو بیوی بڑے مسکرا کر کہہ رہی ہے کہ آپ لیٹ ہو گئے آتے ہوئے۔ بزرگ نے کہا کہ تم کیوں اتنا خوش ہو، خیریت ہے؟ تو بیوی کہتی ہے آپ اندر تو آئیں۔ بیوی کے ہاتھ میں شربت کا گلاس ہوتا ہے، بیوی شوہر کو ان بزرگ کو دیتی ہے، بھئی آپ پئیں۔ بزرگ کہتے ہیں خیریت ہے، پھر سے پوچھتے ہیں، پھر وہ ان کو کچن میں لے جاتی ہے۔ باورچی خانے میں جب وہ جاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ 3 بوریاں چاولوں کی، اتنا زیادہ اناج ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ، پورا جو ان کا باورچی خانہ ہوتا ہے وہ رزق کے ساتھ بھرا پڑا ہوتا ہے۔ اور بیوی کہتی ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کس نے پہنچایا؟ تو ان کی بیوی نے بتایا کہ یہ آپ کے مالک کا ملازم آیا تھا، وہ یہ سب کچھ دے گیا ہے، میرے کپڑے بھی، آپ کے بھی اور بچوں کے بھی کپڑے اس نے دیے ہیں، اور یہ بھی کہا ہے ساتھ میں کہ معذرت کرنا میرے بندے سے کہ میں نے اس کی اجرت پہنچانے میں دیر کر دی۔ اور یہ بات سنتے ہی ان بزرگ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ ساتھ میں ہی بیوی نے کہا کہ میرے بندے سے یہ بھی کہنا کہ میرا کام نہ چھوڑنا، میرے در پہ آتے رہنا۔ اس بندے نے، اس بزرگ نے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف پورے توکل کے ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ یا اللہ، میں نے تو آج دیکھا ہے کہ تو کتنا مہربان ہے، تو نے تو میری کیا عزت رکھی، تو نے تو مجھے مالا مال ہی کر دیا۔ وہ اس بندے نے یہ بھی کہا کہ اے اللہ، میں تیرے در پہ آتا رہوں گا اور تو مجھے بے شک یقین ہے کہ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اور یہ کہتے ہی اس نے وضو کیا اور سجدے میں سر جھکا لیا، اور وہ جو جتنی پہلے عبادت کرتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ کرنے لگا، کیونکہ اس کا یقین، اس کا توکل، اس کا ایمان اس واقعے کے بعد اور زیادہ بڑھ گیا۔ آپ یہ سوچیں کہ وہ جو بندہ اس واقعے سے پہلے بھی اتنا توکل کرتا تھا، بعد میں اس کا توکل کتنا بڑھ گیا ہوگا۔ اور یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ اگر کوئی کام آپ سے نہیں ہو رہا تو آپ اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے پورے توکل کے ساتھ دعا کریں کہ یا اللہ، اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو ہو جائے، اگر نہیں بہتر تو اس چیز سے بھی مجھے دور کر لے۔ اور اللہ پر اگر آپ کا بھروسہ ہوگا تو زندگی میں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں رہے گی، کیونکہ جس ذات کے ہاتھ میں آپ کی پوری زندگی کے معاملات ہیں، اس کے ساتھ آپ کا تعلق جڑ جائے، اس کو آپ اپنا دوست بنا لیں تو کیا ہوگا؟ آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کی زندگی سے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ پر توکل کے ساتھ ساتھ آپ میں صبر بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک دن آپ نے توکل کیا اور دوسرے دن بے صبرے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ہاں، صبر کرنا مشکل ہے، لیکن اگر بھروسہ اللہ پہ ہو تو توکل، صبر، ایمان سب کچھ آپ کا کسی بھی صورت میں ضائع نہیں جاتا۔ اللہ پاک آپ کے صبر کا پھل میٹھا ہی دیتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ نہیں کہ اس واقعے کے بعد آپ کہیں کہ جی یہ وہ بات تو وہی آ جاتی ہے نا کہ اس بزرگ کے ساتھ ایسا ہوا، میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ نہیں، آپ کے ساتھ جو ہوگا وہ مختلف ہوگا۔ اللہ اپنے بندوں کو مختلف طریقے سے آزماتا ہے، کسی کو رزق کی کمی دے کے، کسی کو اولاد کی کمی دے کے، کسی کو صحت کی کمی دے کے، کسی کو رشتوں کی کمی دے کے۔ اللہ پاک کس ہر بندے کو آزما رہا ہے، اور اللہ آزماتا بھی انہیں کو ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے۔
اپنے پیارے بندوں کو وہ آزمائش میں بھی ڈالتا ہے اور ان کا توکل صبر کو بھی آزماتا ہے کہ یہ بندہ مجھ پہ کتنا صبر کرتا ہے، مجھ پہ کتنا توکل کرتا ہے، کتنے صبر کے ساتھ رہتا ہے۔ کیونکہ اگر ایک ماں انسان کو پیار کرتی ہے تو انسان اس ماں پہ تو پورا توکل کی بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ ماں اسے کبھی نقصان نہیں پہنچائے گی، ماں اس کے بھلے کے لیے جو کرے گی۔ لیکن اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ یہ ذرا سوچیں اور اپنی پوری زندگی اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کے حوالے کر دیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی کتنے سیکنڈز میں سنورتی ہے۔ کیونکہ اللہ تو وہ کچھ سب کچھ کرنے والا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تو ناممکن کو بھی ممکن کر دینے والا ہے۔ اللہ تو وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پر اپنی زندگی کے معاملات چھوڑ کر دیکھیں، اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کا صبر، آپ کا توکل ضائع نہیں جائے گا۔